میت پر رونے والے لوگوں سے فرشتہ کیا کہتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ جس وقت کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے اور لوگ اس پر رونا شروع کرتے ہیں، ایسا تو ہر جگہ ہی ہوتا ہے کہ کسی انسان کا انتقال ہوا تو گھر والے، عورتیں، بیوی، بچے سارے لوگ اس کے لیے روتے ہیں، تو اس وقت حضرت ملک الموت جو انسان کی روح قبض کر کے جا رہے ہوتے ہیں، تو وہ جب لوگوں کو روتا ہوا دیکھتے ہیں نا کہ عورتیں رو رہی ہیں اور اس کے گھر میں چیخ و پکار ہونے لگی، لوگ اس میت پر رونے لگے، تو وہ فرشتہ واپس آتا ہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ وہ فرشتہ واپس آنے کے بعد لوگوں سے کچھ کہتا ہے، اور لوگوں سے کیا کہتا ہے وہ یہ سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے کہ وہ ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام ہی انسان کی روح قبض کرتے ہیں۔ یہ اسرائیل علیہ السلام جو ایک فرشتہ ہیں اور انہی کو حضرت ملک الموت کہا جاتا ہے۔ ملک الموت مطلب موت کا فرشتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت پر اختیار دیا ہے، اللہ کے حکم سے یہ روح قبض کرتے ہیں۔ تو یہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے، یہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ یہ انسانوں کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ تو یہ واپس آتے ہیں، جیسے روح نکال کے جا رہے ہوتے ہیں، لوگ رونا شروع کرتے ہیں تو فوراً گھر کے اندر واپس آتے ہیں اور لوگوں سے کچھ کہتے ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ کر دیا کہ ہم فرشتوں کو نہیں دیکھ پاتے، لیکن چونکہ جو بات وہ کہتے ہیں یہ بات ہمیں ملتی ہے احادیث کی روشنی میں، تو وہ بات پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ تو حضرت ملک الموت جو لوگوں کے ساتھ اور فرشتوں کے ساتھ ہوتے ہیں، چونکہ ایک ہی فرشتہ تھوڑی آتا ہے روح قبض کرنے کے لیے، ملک الموت کے ساتھ کچھ اور فرشتے بھی ہوتے ہیں۔ نیک بندے کے پاس آئیں چاہے وہ بد انسان کے پاس آئیں، نیک بندے کے پاس جب آتے ہیں تو اچھی شکل و صورت میں اچھے فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں، اچھی شکل و صورت کے فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں۔ گنہگار کے پاس آتے ہیں تو بڑی ڈراؤنی شکل میں اور ڈراؤنے فرشتوں کو ساتھ لے کر آتے ہیں، اور اس کی روح کو نکال کر بڑے اعزاز کے ساتھ نیک بندے کی روح کو عزت کے ساتھ لے جاتے ہیں، گنہگار کی بڑی خطرناک طریقے سے کھینچ کے لے جاتے ہیں۔ تو وہ سارے فرشتے پھر گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ان لوگوں سے جو لوگ رو رہے ہوتے ہیں میت پہ، وہ فرشتے اپنی زبان حال، زبان قلب سے یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اے لوگوں سنو، میں نے اس بندے کی جس کے لیے تم رو رہے ہو میت پر، میں نے اس کی روزی نہیں چھینی بلکہ یہ اپنا رزق پورا کر چکا تھا، میں نے اس کی زندگی نہیں چھینی، زندگی کم نہیں کی بلکہ یہ اپنی زندگی پوری کر چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس کے مقدر میں جتنی زندگی لکھی تھی، اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، اللہ فرما رہا ہے کہ جب موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو ایک ذرہ نہ اس میں جلدی ہوتی ہے نہ ایک ذرہ دیری ہوتی ہے، تو فوراً وہ فرشتہ جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں نے اس کی روزی نہیں کم کی، میں نے اس کا رزق نہیں چھینا، میں نے اس کی زندگی نہیں کم کی، میں نے اس کی عمر نہیں چھینی، بلکہ یہ اپنی زندگی میں جو زندگی کے لمحات تھے وہ جی چکا تھا، جو اس کی قسمت میں جو رزق تھا یہ